دینی اجتماعات ہوں، محافل ہوں، ان کو کبھی بھی رسم نہیں لینا چاہیے اور اس بے ترتیب انداز میں ان میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن میں انسان روٹین میں بیٹھتا ہے۔ جب خیالات الجھے ہوئے ہوں اور توجہ کسی اور جانب ہو تو پھر بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نفع نہیں دیتی۔ موبائل پہ ویڈیو آپ ضرور بنائیں، لیکن توجہ موبائل کی بجائے میری بات پہ رکھیں تاکہ میں کچھ گزارشات آپ حضرات سے کر سکوں۔ عزیز دوستو، اسلام محبت والا، بھائی چارے والا، خیر خواہی والا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انسانوں کی یہ ذہن سازی کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکریم کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، بحیثیت انسان ایک دوسرے کی قدر کو پہچانیں۔ جب تک انسان کی نظر میں دوسرے انسان کی قدر نہیں ہوتی اتنی دیر تک وہ اس کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ ایک بڑی کوشش کی جاتی ہے، جدوجہد کی جاتی ہے، مختلف طبقات کو مختلف طبقات کے خلاف ابھارا جاتا ہے، ایک منظم سازش کی جاتی ہے اور مختلف گروہوں کے بارے میں ہمارے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر دلوں میں ان طبقات کے بارے میں، ان گروہوں کے بارے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان سوسائٹی کے اندر جب رہتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں دل کو سخت کر لیتا ہے۔ ہمیں تقریب انسانیت، اخوت، بھائی چارہ، پیار، وارفتگی، کسی شخص سے اگر آپ دور ہٹیں گے بھی تو صرف عقیدے کی بنیاد پر ہٹیں گے کہ یہ اللہ رسول سے دور ہو گیا ہے اور اگر میں مزید اس کے قریب رہوں گا تو یہ مجھے اور دور کر دے گا۔ اس بنیاد کے علاوہ کوئی اور ایسی بنیاد نہیں جس پر انسان کسی شخص سے اظہار بیزاری کرے یا نفرت کرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کا وقار کے ساتھ خیال رکھیں، وقار کے ساتھ۔ ماں باپ کی تو عزت کرنی ہے، بزرگوں کی عزت تو کرنی ہے، اساتذہ، مشائخ، علماء، سوسائٹی کے اندر عمر کے لحاظ سے بڑے لوگوں کا تو ہم نے احترام کرنا ہی تھا۔ ہمیں تو ہمارے نبی کریم نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، اس کے ساتھ بھی تمہارا لہجہ توہین آمیز نہ ہو۔ جب تم افراد کے بیچ ان لوگوں کو پکارو تو تم تکریم کے جملوں کے ساتھ پکارو تاکہ انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہے۔ توہین نہ کرو، ان کے ساتھ بھی احترام کا، اکرام کا رشتہ اپناؤ۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ خوشیاں بکھیرنے کے نام پر، کچھ دیر ہنسنے کے نام پر، ہم نے کچھ دیر خوش ہونا ہے، اس نام پر ہم نے مذاق کو فروغ دیا اور ہم نے قوموں کا مذاق اڑایا، برادریوں کے نام لے لے کے ان کا مذاق اڑایا، ہم نے لوگوں کی رنگتوں کا مذاق اڑایا، لوگوں کے پیشوں کا معاذ اللہ مذاق اڑایا۔ کسی شخص کے ہونٹ موٹے تھے، ناک چپٹی تھی تو ہم نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ جو چیزیں خالصتاً اللہ کا اختیار ہیں، کیا کسی شخص نے اپنا روپ خود بنایا ہے؟ کیا کسی نے اپنے ناک، ہونٹ، زبان، آنکھیں خود سے ترتیب دی ہیں؟ تو یہ چیزیں ان کو نامینیٹ کر کے اور باقاعدہ خاص کر کے ان چیزوں کا نام لے کر جب ہم توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ہتک امیز لہجہ اختیار کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قومیں غیر مہذب ہونے لگ گئی، سوسائٹی کے اندر نفرتیں جنم لیتی، پھر یہ مذاق آہستہ آہستہ توہین کا لہجہ اختیار کر جاتا ہے۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، صحت مند اور سچی اور سنجیدگی والا مذاق، جس میں خوبصورتی ہو، جس میں حسن ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر وقت ہی مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس مسکراہٹ کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر پیار ہے، اس کے اندر سنجیدگی ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات بھی کبھی آتی نا مسکرانے والی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فقط مسکراتے تھے، کہا لگا کر حضور ہنسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی مسکراہٹ بھی سنجیدگی والی اور دائروں کے اندر
لیکن اگر مزاج اس طرح کا بن جائے کہ انسان مذاق اڑائے تو یہ اتنا کبھی فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تم نہیں کہہ سکتے کہ فلانی قوم ٹھیک نہیں ہوتی، فلاں قوم تو کنجوس ہوتی ہے، فلاں قوم تو مذاق کرتی ہے، فلاں قوم تو فلاں معاملے میں بڑی بزدل پائی جاتی ہے۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور قربان جائیں میرے مالک کا انداز تربیت تو دیکھیے گا، فرمایا تم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہو نا کسی قوم کا، اس سے بچ جاؤ۔ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ کی نظر میں اس قوم کا کیا معیار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا منصب ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جانے وہ کتنے پائے کے لوگ ہوں، تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ پھر یہ عادت خاص کر کے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں نے کپڑے کس طرح کے پہنے، فلاں نے میک اپ کس طرح کا کیا، فلاں کا چلنے کا انداز دیکھو، فلاں کو دیکھو بات نہیں کرنی آتی، فلاں کے گھر گئے تھے تو کھانا نہیں ٹھیک پکایا، فلاں دیکھو گھر میں فرنیچر تو رکھا تھا پر ان کو ترتیب ہی نہیں آتی کیسے رکھنا ہے، فلاں نے دیکھو اپنے بچوں کو کیسے سجایا سنوارا ہے۔ کچھ سلیقہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ تربیت ہم نے کرنی تھی نا ان کی۔ میں تھوڑے دن پہلے کسی صاحب کا مقالہ اسی عنوان پر دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر کا مضمون میری نظر سے گزرا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون جو MSc ہے اپنی تعلیم کے لحاظ سے، وہ لائی گئی اور وہ پاگل ہو گئی ہے، نفسیاتی مریض ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جو عورتیں اس کا رشتہ دیکھنے آتی تھیں وہ اس طرح کے سوالات کرتی تھیں، اس طرح کا لہجہ اختیار کرتی تھی اور اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اس بچی کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، صرف رنگ ذرا سانولا تھا، لیکن لوگوں نے اس ترچھی نظروں سے باتیں کی، اتنے تلخ سوالات کیے کہ وہ پڑھی لکھی بچی، اس نے رشتہ کیا کرنا تھا، بیچاری نفسیاتی مریض بن گئی، وہ دوا کھاتی۔ بھئی یہ کوئی باہر سے تھوڑے لوگ آئے، یہ کام دشمنوں نے تھوڑا کیا، اور جو تنقید کرنے والے تھے اگر آپ اس سے کہیں تو بیوقوف ہے، وہ ماننے کو تھوڑا تیار ہے، وہ تو کہے گا دیکھو جی رشتہ کرنا ہے کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ عورتوں میں بعض اوقات زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں، ویسے تو یا ایھا الذین آمنوا میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے، لیکن خاص کر کے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا عورتیں بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی شخص کسی کا مذاق، میں نے دیکھا ہے لوگ بڑا بڑا شغل کرتے ہیں، فقیر آ گیا دروازے پہ مانگنے، اس نے سوال کر لیا، اس سے پوچھنا شروع کر دیا، باتیں شروع کر دی طرح طرح کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم کوئی ڈھب سے کام کر لو، یا اس کی کو مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن اس کی توہین کرنا، اس شخص کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنا، اور اس طرح کے عجیب جملے کسنا کہ وہ تو پریشان ہو اور آپ ہنسیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غبار آلود ہوتے ہیں، دروازوں سے انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ان کے چہروں اور کپڑوں پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور دروازے پہ آئیں تو لوگ دھتکار دیتے ہیں، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ رب کو قسم دے دینا تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ تمہاری نظر میں ان کا مقام یہ ہے اور رب کریم کہ ہاں ان کا مقام یہ ہے، تم دھتکار رہے ہو، تم برا کہہ رہے ہو، تم مذاق اڑا رہے ہو، تم مختلف قسم کے سوالات پوچھ کر ہنس رہے ہو، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کبھی قسم اٹھا لینا تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے۔ یہ جو لہجوں میں ہمارے توہین آ گئی ہے، میں نے دیکھا ہے کل تک جس آدمی کے پاس سائیکل نہیں نہ ہوتا، کل تک جس کے پاس گدھا گاڑی پر بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہوتی، پھر اس کو مل جاتی ہے کار۔ اب وہ جیسے ہی اس پہ بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو اپنا مالک بھی سمجھتا ہے، اور خدا جب حسن دیتا ہے پھر نزاکت آ ہی جاتی ہے، پھر اس کو نہ گدھا گاڑی والے بیوقوف لگنے لگتے،
پھر اس شخص کو موٹر بائک پہ جانے والا آدمی نادان محسوس ہوتا ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، یہ چنگچی پہ جو لوگ بیٹھے انہیں چاہیے نہیں تھا کہ یہ اس پر بیٹھتے، یہ چنگچی تو روڈ پہ چڑھنی نہیں چاہیے تھی۔ پھر اسے آہستہ آہستہ لوگوں میں کمزوریاں نظر آتی۔ کل تک جو خود ایک فیکٹری میں 20,000 کا ملازم تھا، جب وہ کسی فیکٹری کا مالک بنتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے تمہیں کیا بتائیں لیبر کتنا پریشان کرتی ہے، تمہیں کیا بتائیں گے لوگ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، تمہیں کیا بتائیں یہ کتنے کمزور ہیں۔ پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ خود صاحب چھت پہ کھڑے ہیں اور نیچے روٹی بٹ رہی ہے، اور پھر وہ کھانا جب کھلایا جا رہا ہے اور لوگ جب بار بار بیچارے اصرار کر رہے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ سنو، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، یہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، ذرا مشکاۃ شریف دیکھیے گا، حضور فرمانے لگے یہ جو تمہیں روزی دی جاتی ہے اور یہ جو رب تمہاری مدد کرتا ہے نا، یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ جو تمہارے ضعیف لوگ ہیں، وہ جو تنگ دست ہیں، وہ جو غرباء ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے۔ ایک سٹیٹس یہ ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں اور یہ غریب لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، ایک سوچ یہ ہے۔ اور ایک سوچ اگر یہ بن جائے کہ مجھے رب کریم جو دیتا ہے وہ ان کی برکت سے دیتا ہے، اور یہ وہ والی سوچ ہے جو نبی کریم علیہ السلام ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے غریب لوگ ہیں نا، جو کمزور لوگ ہیں، یہ مذاق اڑانے کا ان کے لیے ماحول نہ بناؤ، ان کو ترچھی نظروں سے نہ دیکھو۔ مجھے ہمارے ایک بزرگ ہیں، دوست ہیں، عمر میں بہت بڑے ہیں، ویسے بھی نیکی میں بھی بڑے ہیں، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی اپنے بہن بھائیوں کو بہت ہی زیادہ دیتے ہیں اور وہ سب لالچی ہیں۔ اب والد صاحب کو سمجھائیں کہ فلاں 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 چیزیں ان کے سامنے بھی آئیں تو پھر بھی یہ باز نہیں آتے ان پر بہت زیادہ سخاوت کرنے سے۔ تو میں نے برسبیل تذکرہ ان سے کہا کہ چلے آپ وہاں بھی دیں، لیکن آپ کے بچے کو جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی سنیں۔ تو وہ کہنے لگے پیر صاحب میرے بچے کی باتیں کافی ساری درست ہیں، لیکن میں اپنے عزیزوں کو بانٹنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میرا ذہن بن گیا ہے پتہ نہیں اللہ کی دی وجہ تو پہ دیندہ ہے، یہ میرا ذہن بن گیا ہے، اور چونکہ بن گیا تو میں کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کرنا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ والا دروازہ بند کروں اور وہ سبب نہ بند ہو جائے جس کی وجہ سے خالق میرے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ فرمایا ان کمزوروں کا مذاق، او بھائی غریبوں کو کوئی نہیں عقل ہوتی، اس لیے کہ جب بڑا موبائل نانا جیب میں ہو تو چلانا بھی نہیں آتا۔ غریبوں کو کہاں عقل ہوتی ہے بھائی، جب گاڑی نہ ہو تو گاڑی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا۔ غریبوں کو کہاں عقل ہوتی، اس لیے کہ مہنگے مہنگے برتن گھر میں موجود نہ ہو تو چلانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ مذاق نہ اڑائیں کسی کی غریبی کا۔ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے بات الگ ہے، پر کسی کی حد تک کا میل سلوک تو نہ کریں، توہین تو نہ کریں، مذاق تو نہ اڑائیں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ یہاں تو لوگ فخر سے بات سنا رہے ہوتے ہیں نا، بڑے فخر سے، کہ جناب میں وہ بینک میں گیا تھا تو کیمرے سے مجھے مینیجر صاحب نے دیکھا اور اندر بلا لیا، وہ صاحب میں تو فلاں دفتر گیا ہوں تو فٹافٹ سب عملہ متحرک ہو گیا اور جلدی سے لوگوں نے مجھے دعوت دے لی اور میں اندر چلا گیا۔ یہاں تو امیر بندہ بطور فخر یہ بات بیان کرتا ہے نا، مالدار ہے نا، جیب میں پیسے ہیں، اور جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے، بھئی تیرے پاس پیسے ہیں نا تو یہ تیری جیبوں کی عزت ہو رہی ہے، تو فخر سے سناتا ہے کہ سب لائن میں لگے تھے، اور جیسے ہی مینیجر صاحب نے دیکھا تو پھر یہ ہنسا انہیں دیکھ کے کہ تم کھڑے ہو نا لائنوں میں تو دیکھ لو ماں بدولت کو آواز آ گئی، میں تو اندر جا رہا ہوں۔ لیکن سنو نبی کریم نے کیا کہا، یہاں تو تم نے یہ کہا نا کہ یہ لائنوں میں کھڑے تھے اور میں چلا گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فقیر لوگ ہوں گے نا، فقراء، انہیں اللہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لائنوں میں کھڑے رہ جائیں گے بہت سارے امیر لوگ، سارے نہیں، بہت سارے، سارے نہیں۔ کیوں؟ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں گے آپ کہ سارے نہیں، بہت سارے، اس لیے
کہ کچھ دولت مند ایسے بھی ہوں گے جو بڑی جلد جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور وہ بھی ہوں گے جو جنتیوں کے امام بنیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ کہ مذاق نہ اڑایا جائے، اس چیز کو کسی کے لیے باعث توہین نہ جانا جائے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ، وہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، پیسے دے دیے، تو پھر وہ نا ہر شخص سے پوچھتے تھے جوتے کتنے کے لیے، یہ سویٹر کتنے کا خریدا ہے، جرسی کتنے کی لی۔ میں تو کل گیا تھا وہاں، بس میں نے تو وہ ٹیگ دیکھا ہے اور جتنے پیسے لکھے تھے، میں تو تم نے ویسے کتنے کی لی۔ اب ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں نے تو لے لی، یہ کیسے لے سکتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی ان سے پوچھتے نا کتنے کے جوتے لیے، تو وہ کہتے میں نے تو 5000 کے لیے۔ اب میں ان سے کہتا کیوں جھوٹ بولتے ہو یار، تم نے کہا یہ تو 700-800 کا ہے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کہتے تم نے اس کے تیور نہیں دیکھے، میں نے 5000 کا ہے تو پریشان کتنا ہو گیا کہ میں امیر آدمی ہوں، اس کے پاس 5000 کیسے آ گئے، یہ تو جوتے مہنگے صرف میرا ہی حق ہے، یہ شاید مہنگا لباس فقط میں نہیں پہننا ہے۔ نہ کریں ان چیزوں کو باعث عزت نہ بنائیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص تانگے پہ بٹھا کے لے گیا، تو جا کے رستے میں کہنے لگا حضور یہ زمین بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، ادھر بھی میری ہے، ادھر بھی میری ہے۔ دیر تک ہر بندہ نہیں متاثر ہوتا دولتوں سے، ہر ایک کو نہیں بھاتی جائیدادیں۔ تو میاں صاحب تھک گئے، اس سے کہنے لگے میاں بس بھی کر، ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے، بس 2 سوال پوچھنے ہیں، جواب دے دے کا۔ حضور پوچھئے۔ فرمانے لگے ایک تو یہ بتا دے کہ یہ زمین تجھ سے پہلے کس کی تھی، اور دوسرا یہ بتا دے کہ یہ تیرے بعد کس کی ہوگی۔ او دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی لکھ خاوند کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تم کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہوا نا تو اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، ان غرباء میں۔ بعض محدثین نے مانا یہ کیا کہ صبح قیامت حضور غرباء کو ان کو اعزاز دینے کے لیے ان میں بیٹھیں گے۔ فرمایا مجھے تم ان میں بیٹھا پاؤ گے، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی سبب سے اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، مذاق نہیں اڑائیں، توہین نہیں کریں، انداز نہ اس طرح کا اختیار کریں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہہ لیا تھا، کسی وجہ سے میرے منہ سے نکل گیا سیدنا بلال حبشی کے لیے ابشن کا بیٹا، تھے بھی تو وہ ابشن کے بیٹے ہی نا، پر میں نے کہا تو حضور ناراض ہو گئے۔ محبوب کریم تک بات پہنچی تو حضور ناراض ہو گئے، اور فرمایا پتہ کیا؟ فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت کی باتیں موجود ہیں، کسی گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے پرہیزگاری کے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال سے معافی بھی چاہی اور ان سے کہا اپنا پیر میرے سینے پہ رکھو تاکہ میں بتاؤں جب ابشن کا بیٹا کلمہ پڑھ لے تو مدینے والے اسے کتنی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی شخص کی توہین، اپنے انداز میں لوگوں، اپنے لہجوں میں لوگوں کے لیے پیار پیدا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور اتنے خوبصورت صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید ایسا ہے جو دل کو لبھاتا ہے، مزہ آتا ہے ان سے تلاوت سننے کا۔ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے انسان تو انسان رہے، مومن تو مومن رہے، مسلمان تو مسلمان رہے۔ فرمایا کرتے تھے میں نے تو کبھی کسی کتے کا بھی مذاق نہیں اڑایا، اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں مالک اس کی بھی سزا نہ دے۔ ہمارے اسٹیجوں پر میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ مقدس ہستیوں کا مذاق معاذ اللہ، لہجہ اس طرح کا، انداز اس طرح کا، وہ بات کر رہے ہیں حضور کی اولاد کی، اصحاب کی، اور کسی ایک جگہ چھپ کے وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان اولیاء اللہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو بازاری ہوتی ہے، جو عام شرفاء بھی استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ بڑے لوگوں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب وہ مذاق اڑاتے ہیں
اور جب وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لہجے کے اندر بے ادبی پیدا کرتے ہیں تو بجائے ان کو سمجھایا جائے لوگ اس کا بھی لطف لیتے ہیں، کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، آج تو کمال کر دی، آج تو کیا نکتہ بیان کیا۔ اور خدا کے بندو، اسلام تو سنجیدہ لوگوں کا دین ہے، یہ تو خوبصورتیاں بیان کرتا ہے۔ اور آپ کسی شخص کا کسی انداز میں بھی، حتیٰ کہ دین نے آر دلانے سے بھی منع کیا، آر بھی نہیں دلائیں گے آپ، نہ کسی کو آر دلائیں گے کہ تو فلاں خاندان سے ہے، نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ آر دلائیں کہ تو فلاں نے پہلے فلانا گناہ کرتا تھا، اب ہم تجھے نیک کیسے مان جائیں، تو فلاں ہوتا تھا۔ آر دلانے کو ناپسند کیا۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کو 20 سال ہو گئے غلطی چھوڑے، 15 سال ہو گئے توبہ کیے، سالوں بیت گئے، اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وقت پہ مسجد آتا ہے۔ زمین گناہ بھول گئی، حدیث پاک میں موجود ہے، آسمان بھول گیا، فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا گیا، پر لوگ بھولنے کو تیار نہیں ہوتے کہ تو فلانا ہوتا تھا، تو فلاں ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی بھائی کو اس کے گناہ پر آر دلائی، اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ کیوں تم نے آر دلائی؟ جب رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اور وہ معافی مانگ چکا ہے اور زمانہ جانتا ہے، تم کون ہوتے ہو آر دلانے والے؟ اور تم تو فلاں ہوتے تھے، یہ بات تمہیں کرنے کی کس نے اجازت دی؟ اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ سیاسی جماعتوں نے ورکر تیار کیے ہیں جو آر دلائیں گے، پچھلی باپ دادا تک جا جا کے لوگوں کی توہین کریں گے، نقص نکال کے لائیں گے، عیب جوئی کریں گے، لوگوں کی کمزوریاں بیان کریں گے۔ باقاعدہ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے گئے، لوگ تیار کیے گئے۔ او دوستو، ابو جہل سے بڑا تو دشمن کوئی نہیں نا، اس سے زیادہ تکلیف تو کوئی نہیں نہ دے گا، اتنا سخت تو کوئی نہیں نہ ہوگا۔ لیکن دیکھو کس سونے دین کے ماننے والے ہو، کس عظیم رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بڑے سارے دکھ ہوتے ہیں جو بندے کو بھولتے نہیں، کچھ لوگوں کی زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں جو بھولتی نہیں، لیکن جب ابو جہل کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی اس کے سامنے اس کا باپ کا نام لے کے اسے آر نہ دلائے، اس سے تکلیف نہ دے، اسے تکلیف ہوگی۔ اس کے باپ کے جو ظلم تھے وہ اس کے، یہاں تک حضور سوچتے ہیں، یہاں تک نبی پاک علیہ السلام احساس کرتے ہیں۔ اور یہاں بہو کے خاندان میں سے کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو کہا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہے وہ تیرے چچا کے بیٹے نے فلاں جگہ فلاں کے ساتھ کیا کیا، ہم تمہارے خاندان کو جانتے ہیں، وہ تیرے باپ پر ایک دفعہ الزام لگا تھا، وہ 2 ہفتے کے لیے جیل گیا تھا۔ یہاں تک ہم آر دلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، باتیں یاد کرا کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، آر نہ دلائیں۔ ہاں، کسی شخص کا عیب صرف اس صورت میں بیان کرنا اس کی اجازت ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو آگاہ کرنا ہو کہ یار یہ اس بندے میں، اور وہ بھی بڑا محتاط سا لہجہ ہو، اس بندے کے شر سے تجھے بچانا ہے، اس کے اندر فلاں کمی پائی جاتی ہے، تو اس سے بچ۔ اور وہ بھی صرف اس شخص کے لیے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق جڑ رہا ہو یا تعلق بن رہا ہو، باقی تو اجازت ہی نہیں۔ باقی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں، اللہ کے بندوں کا پردہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں محدود پیدا کیا، ہمیں لامحدود ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر کو محدود رکھا ہے، وہ دیوار تک تو جاتی ہے، دیوار سے پار نہیں جاتی، اس میں ہمارا پردہ ہے۔ اگر نظریں دیوار سے پار بھی جاتی تو مجھے بتائیے کتنی پرائیویسی ہماری ڈسٹرب ہوتی، کتنے معاملات خراب ہوتے۔ اللہ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بڑا شوق ہے کہ سارا کچھ نظر آئے، لیکن یہ خدا کا شکر ہے دیوار کے پار دکھائی نہیں دیتا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیوار کے اس پار سے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو حالات کتنے خراب ہوتے۔ ہمیں اللہ نے محدود پیدا کیا تھا، ہماری نگاہیں لوگوں کے ڈرائنگ روم تک نہیں جاتی تھیں، لیکن ہمیں بڑا شوق ہے پتہ چلے فلاں کیا کر رہا ہے، پتہ چلے فلاں کیا کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے پردے نہ کھولنا ورنہ رب کریم تمہارے پردے کھول دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کاموں کی بنیاد پر تم بے آبرو ہو جاؤ
پردہ پوشی کرو، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، کسی شخص کے لیے چشم پوشی کرو۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اگر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے نا تو رب تمہیں اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا جتنا زندہ دفن کر دینے والی بچی کو کوئی بچا لے تو رب اسے اجر دیتا ہے، اتنا پردہ ڈالنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا اجر۔ اور یہ حدیث صحیح سیاستہ میں موجود ہے کہ جس طرح عرب کے لوگ بچی زندہ دفن کر دیتے تھے نا، زندہ درگور کر دیتے تھے، فرمایا کسی نے اس بچی کو جتنا بچانے پر جس کو اللہ اجر دے گا اتنا ہی پردہ پوشی کرنے پر رب اجر عطا کرے گا۔ تو مجھے بتائیے نا کتنا بڑا۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پردہ تو دور کی بات ہے، ہم تو الزام تراشی کرتے ہیں، فلانا اس طرح ہے، فلانا۔ ہمارے پاس کوئی پکی تصدیق نہیں ہوتی، کوئی پکی، لیکن ہم تو میرے بھائی کسی کو بد عقیدہ کہنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، ہم تو کسی کو بد مذہب کہنے میں بھی دیر نہیں لگاتے، ہمیں بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے، ہم تو فلاں کے بارے میں بھی فٹافٹ کہہ دیں گے۔ بھئی اگر آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں، کوئی قرائن ہیں، کچھ شواہد ہیں تو آپ ضرور بات کریں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذرا احتیاط کریں، پھر ذرا محتاط رہیں، جلدی الزام نہ لگائیں۔ وہ فلاں نے دھوکہ کر دیا، فلاں مسجد کا مال کھا گیا، فلاں مدرسے کا کھا گیا، فلاں سڑک کا کھا گیا، فلاں سکول کا کھا گیا، فلاں آدمی سوسائٹی کے پیسے کھا گیا، فلاں بھتیجوں کے کھا گیا، فلاں کے کھا گیا۔ کس چکر میں الجھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی مضبوط بات ہے تو ضرور کریں، ورنہ مسلمان کی توہین نہ کریں، مومن کی تکریم ضروری ہے، ورنہ اپنے لیے غضب کے دروازے نہ کھولیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے کسی پر کوئی الزام لگایا ہوگا نا، فیصلہ تو اس کے لیے جہنم کا ہو چکا، لیکن رب تعالیٰ نا اسے دوزخ کے پل پر کھڑا کرے گا اور فرمائے گا پہلے اپنا جرم قبول کر، میرے فلاں بندے پر تو نے الزام لگایا تھا، اب اسے قبول کر۔ پہلے اسے قبول کرایا جائے گا، دوزخ کے پل پر تو وہ پہنچ ہی گیا، اسے قبول کرنا ہوگا۔ بڑی جلدی ہے بات کرنے میں، بڑی جلدی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس، لیکن تیزی دکھاتے ہیں ہم کسی آدمی کو، کبھی بے ایمان کہہ دیا، کبھی جھوٹا کہہ دیا، کبھی بددیانت۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں ہم لوگوں کی توہین کرتے ہیں۔ ہمیں تکریم کرنی ہے، کاش ہمیں پیار کرنا آ جائے تو ہمیں دیکھیں نا، رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تو انسان کو بنایا ہی بڑا سونا ہے۔ اور ایک تو انسان بڑا سونا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا اگر وہ میرا کلمہ پڑھ جائے، مومن ہو جائے، تو پھر تو حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم نہ تھوڑا سا ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں، پیار دینے لگیں، تھوڑا سا نہ چاہنے لگیں، ہمارا ذہن ہو کہ یار میں نے نہ عیب جوئی کرنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ تہمت لگانی ہے، نہ مذاق اڑانا ہے، نہ تکلیف دینی ہے، تھوڑا سا پیار کرنے لگیں۔ اور اگر کوئی شخص ہمیں ایسا دکھے بھی، نظر بھی آئے، تو اس کے حق میں بھی ہم یا تو اسے تلقین کریں، یا اس کے لیے دعا کریں، یا اس کے لیے اچھے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کریں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہی لہجہ اختیار کریں جو توہین والا ہے، تو پھر چلیں سامنے والے کا کیا جائے گا، لیکن ہم نے نا اپنے اخلاق کو گرا لیا، ہمارا اپنا روحانی بہت سارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے اپنے اندر بہت ساری تکلیف واقع ہو جائے گی، ہمارے اپنے کچھ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بڑے سادے سے آدمی کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں اور بڑے نفیس ہیں، ان کا نا مذہبی ماحول سے، محافل سے کوئی خاص لنک نہیں۔ مجھ سے محبت کے ساتھ ملنے آئے تو مجھ سے کہنے لگے جو ہو محفلوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، چلے جو کمزوریاں ہیں وہ میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں، اس طرح ہوتا ہے، اتنی بکنگ ہوتی ہے، فلانا اتنے ایڈوانس مانگتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے نا ان کی ساری بات سنی تسلی کے ساتھ، پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے صحیح بتائیں، آپ نے کبھی محفل کرائی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کبھی کرانے والوں کی مشاورت میں آپ بیٹھ کے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا جتنی باتیں آپ نے کی یہ سب سنی سنائی ہیں، اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے پر زیادہ نہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، جس شعبے کا بالکل پتہ نہیں نا،
بالکل کوئی تعلق ہی نہیں، لینا دینا ہی نہیں دور دور تک، اس شعبے کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں، کبھی یہ بات ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے نا بطور طالب علم مدرسے میں، اس وقت ہمیں بھی کچھ شکایات ہوتی تھیں اساتذہ سے، منتظمین سے، لوگوں سے، لیکن جب ہم نے خود اس کو ڈیل کرنا شروع کیا تو خیال آیا کہ یار یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اب وہ جو کہانیاں، جو داستانیں ہم نے سنی ہوئی تھیں وہ پوری طرح صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں سنا کے ہم آگے بیان کرنے شروع کرتے ہیں، ہمارا دل اللہ کے بندوں کے بارے میں سخت ہوتا ہے، ہمارے اپنے دل میں لوگوں کے بارے میں سختی آتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ہمارا روحانی نقصان ہوتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کہا ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، سود کتنا برا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ماں سے زنا کرنے سے بھی برا ہے، سود کتنا برا کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سود کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے، یہ بدترین سود ہے، سود سے بھی بگڑا ہوا کام ہے یہ، کہ کسی مسلمان کی آپ توہین کر دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ وہ کر دیں۔ نہ کریں ایسی چیزیں جن تک ہماری رسائی نہیں، ایسا نہ کریں، ورنہ اس میں کیا ہوگا، خرابی ہوگی، اس میں ہمارا نقصان ہوگا روحانی طور پر۔ ہم نے پیار کرنا ہے، ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے اگر کوئی شخص ایسا مل بھی جائے، بات ختم کرنے لگا ہوں، کبھی کوئی مل بھی جائے تو پھر بھی نا، حضرت جلابیب کہتے میرا رنگ کالا تھا، حضور نے میری شادی بھی کرائی، رشتے کا بندوبست بھی کیا، مجھے کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا، رشتہ کسی نے کیا دینا تھا، رشتہ بھی دلوایا، ایک صحابی سے کہا کہ اس کے ولیمے کا بندوبست بھی کرو، ایک سے کہا کہ حق مہر کا بندوبست بھی کرو۔ یہ وہی خوش بخت صحابی ہیں کہ جب ایک جنگ میں شہید ہو گئے نا تو نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اکیلے حضور لے کے قبر میں اتر گئے۔ محبوب نے فرمایا کہ جن کے بارے میں لوگوں کا نظریہ ہونا، لوگوں کا نظریہ ہو، قریب میں بٹھانا، ان سے پیار کر کے تو دیکھو اللہ راضی کتنا ہوتا ہے۔ ایک عورت تھی، پگلی تھی، دیوانی تھی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، مسلم شریف میں حدیث ہے، پگلی، بڑا درویش مولوی پیر بھی آپ نے کبھی دیوانوں کو ٹائم دیتا نہیں دیکھا ہوگا، ڈاکٹروں کا، پاگلوں کا ڈاکٹر بھی کبھی اس ترتیب سے ٹائم نہیں دیتا ہوگا۔ وہ کبھی بات کرنا بھی چاہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں میں نے سن لی ہے، تم اب میری سنو۔ یہ ذرا لہجہ دیکھیے، انداز دیکھیے، ایک ہے پیار کرنا، لیکن یہ والا انداز حضور کا، ہمارے ہاں تو لوگ پاگلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ہاں تو لوگ انہیں کچھ بات کر کے ہنستے ہیں، بلکہ معاذ اللہ لوگ دیوانے ہو جائیں تو کچھ ایسے بیوقوف بھی نوجوان ہیں جو روڑے مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن اس خوبصورت اجتماع میں آنے والوں اور اتنی بڑی تعداد میں آنے والوں، غور سے سنو اور اس بات کو سمجھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں عورت دیوانی تھی، پگلی تھی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو حضور نے فرمایا کرو۔ کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی، ذرا اکیلے میں کرنی ہے۔ او میرے بھائی دیوانی ہے عورت، تو نبی کریم نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور کو ایک کونے میں لے کے کھڑی ہو گئی، دیر تک باتیں کرتی رہی، اور جب تک وہ فارغ نے بھی حضور بھی سنتے رہے، دیر تک محبوب سنتے رہے۔ جن لوگوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، حضور تو ان سے پیار کر رہے ہیں، ان کی تنہائی میں بات سن رہے ہیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ محبوب نے فرمایا دوبارہ بھی دل چاہا تو آ جانا، جس کونے میں کہو گی میں تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے توہین نہیں کرنی، مذاق نہیں اڑانا، ہم نے لوگوں سے پیار کرنا ہے، تکریم دنیا میں عام کرنی ہے، ہم نے محبت کو فروغ دینا ہے۔ اور میں آخری بات آپ سے عرض کروں، اللہ کرے یہ یاد رہ جائے، دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں انہوں نے سنجیدگی مسلمانوں سے سیکھنی ہے۔ اگر ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہوگی تو وہ کہیں سے سیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔